اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جل شانہ کے نام کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر نصیر کالوں CNP کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ تاریخ پاکستان کے اوپر یعنی ہسٹری آف پاکستان کے اوپر میں نے بہت سارے ویلاگ کچھ کر لیے ہیں، کچھ کر رہا ہوں۔ ان میں سے یہ آج کا ویلاگ ہے تخت یا تختہ یعنی ماشاء اللہ لگ گیا۔ 12 اکتوبر 1999 کو PIA کی ایئر بس نمبر PK 805 جس کے پائلٹ کیپٹن سرور حسین تھے 21,000 فٹ کی بلندی پر محو پرواز تھی۔ اس پرواز میں 198 افراد بما بچوں کے سوار تھے، جن میں بہت سارے بچے بھی تھے۔ یہ ایئر بس کولمبو سے کراچی آ رہی تھی اور خاص بات یہ تھی اس میں خاص شخصیت کولمبو سے کراچی تشریف لا رہی تھی، جس کی وجہ سے چند لمحوں کے بعد اس پرواز کے ساتھ ایک تماشا ہونے جا رہا تھا۔ اسی دوران میں پاکستان میں جنرل مشرف صاحب کو ریٹائر کرنے کی خبر PTV اور پاکستان ریڈیو کے اوپر چل چکی تھی، اور دوسری بار چلنے سے پہلے 111 بریگیڈ کے چند فوجی بما ایک کرنل صاحب کے اسلام آباد میں TV اسٹیشن کے اوپر گئے اور انہوں نے خبر چلانے سے روک دیا، منع کر دیا۔ MTPTV نے فون پر PM ہاؤس میں ہدایات لینے کے لیے بات کی، جس پر حسین نواز صاحب نے حکومتی آرڈر ہی نشر کرنے کا کہا کہ پرویز مشرف صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں، آپ یہی نشر کریں، اور کہا کہ اگر تم مارے بھی جاؤ گے نا تو تم شہید کہلاؤ گے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ وہی خبر چلا دی گئی، لیکن اس دوران میں بہت سارے فوجی اور آ گئے اور انہوں نے TV اسٹیشن کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اسی دوران میں عام لوگ تھے، پبلک تھی پاکستان کی، ان کو پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہمارے TV کے اوپر ہو کیا رہا ہے، کیونکہ یہ خبریں بھی چلنا بند ہو گئی، TV کے اوپر اشتہارات بند ہو گئے، TV کے پروگرام ختم ہو گئے اور TV کے اوپر قومی ترانے چلنا شروع ہو گئے۔ تو عام لوگ یہی سمجھنے لگے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے۔ یہ 4 جرنیل جو تھے نا، جنہوں نے اس کارگل آپریشن میں مین جن کی پارٹیسپیشن تھی، وہ آپس میں رابطہ میں تھے۔ اب اس جہاز کو اترنا تھا کراچی، اور جو نئے چیف آف آرمی سٹاف جنرل ضیاء الدین بٹ بنے تھے، انہوں نے کور کمانڈر کراچی جنرل مظفر عثمانی کو پہلے ٹیلی فون کیا کہ آپ جب بھی جنرل مشرف صاحب اترتے ہیں ان کو احترام اور پروٹوکول کے ساتھ لے جا کے اپنے کور ہیڈ کوارٹر میں رکھیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب یہ ہلچل شروع ہو گئی، یہ ہلا گلا شروع ہو گیا اسلام آباد میں، تو دوبارہ انہوں نے فون کیا جنرل مظفر عثمانی کو کہ آپ ایسے کریں، جب وہ اتریں تو ان کو اریسٹ کر لیں، یعنی ان کو پابند کر کے بارک اریسٹ کر لیں۔ اب تھوڑی دیر کے بعد جب جہاز پاکستان کی حدود میں پہنچا تو اس کو جو پائلٹ صاحب تھے ان کو حکم دیا گیا کہ آپ نے جہاز کراچی میں نہیں اتارنا، بلکہ پاکستان میں بھی نہیں اتارنا، آپ اس کو یہ مسقط لے جائیں یا اس کو دبئی لے جائیں۔ جس پر پائلٹ نے کہا کہ میرے پاس اتنا فیول نہیں ہے کہ میں اس کو پاکستان سے باہر لے جا سکوں۔ تو تب
انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں، یہاں نواب شاہ ایئرپورٹ پہ اتر جائیں، وہاں سے فیلنگ بھی کروا لیں، اور اس کے بعد دیکھیں اگر جا سکتے ہیں تو مسقط لے جائیں، نہیں جا سکتے تو پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ جس پر سول ایویشن نے یہ پروگرام بنا لیا تھا کہ PK-805 جو فلائٹ آ رہی تھی اس کو کراچی نہ اترنے دیا جائے، اور رن وے کے اوپر انہوں نے ٹرک کھڑے کر دیے تھے، لیکن پائلٹ کا اصرار تھا کہ جہاز کو اگر نہ اتارا گیا یہاں تو پھر مسئلہ بن جائے گا، اتنی سواریاں ہیں، اتنے مسافر ہیں اس میں۔ اس پر شاہد خاقان عباسی نے وزیر اعظم مشرق کے بعد پائلٹ کو بتایا تھا، جو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آپ آئل اور فیول جو ہے وہ وہاں سے لے لیں نواب شاہ سے، اور اس کے بعد باقی جو پروسیس آپ کو بتایا وہی کرنا ہے۔ ان باتوں پر پائلٹ صاحب کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ یہ تمام جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف ایک بندے کی وجہ سے ہو رہا تھا، اور وہ ہے جنرل پرویز مشرف۔ اسی دوران میں بریگیڈیئر ندیم تاج جو چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ تھے، ان کو پائلٹ نے کاکپٹ میں بلا کر ساری صورتحال کی سنگینی کے متعلق بتایا، تو جب یہ باتیں کر رہے تھے تو اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کو بھی کاکپٹ میں بلا کر ساری صورتحال بتائی گئی۔ یہ جنرل صاحب کی خوش قسمتی تھی، اس وقت تک ان کے دوست مشرف صاحب کے دوست جنرل افتخار جو جنرل عثمانی کے حکم پر کراچی ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے، انہوں نے کراچی ایئرپورٹ کا کنٹرول اور کنٹرول ٹاور کا کنٹرول وہ دونوں اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ انہوں نے پائلٹ سے ان کے رابطے کے اوپر بات کی، وائرلیس کے اوپر، اور جنرل مشرف سے بھی رابطہ کی کوشش کی، جو کچھ ٹائم کے بعد دونوں سے رابطہ ہو گیا۔ رابطہ ہونے پر جنرل افتخار صاحب نے جنرل مشرف صاحب کو تمام کہانی منوان سنا دی کہ جیسے آپ کو ان کو جب ریٹائر کیا گیا ہے، اور جنرل ضیاء بٹ صاحب کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا گیا، ساری پوری کی پوری داستان سنائی، جس پر جنرل پرویز مشرف صاحب نے افتخار صاحب کی اگرچہ آواز تھوڑی سی مشکوک لگ رہی تھی، انہوں نے تصدیق کرنے کے لیے واقعی یہ جنرل افتخار ہی ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ افتخار ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں افتخار۔ انہوں نے کہا اچھا آپ افتخار ہیں تو مجھے اچھی طرح جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا پھر مجھے بتائیں کہ میرے کتوں کا کیا نام ہے؟ یہ کنفرمیشن تھی، جس کے جواب میں افتخار صاحب نے بتایا کہ آپ کے کتوں کا نام ڈاٹ اور بڈی ہیں۔ اب وہ بات کنفرم ہو گئی جنرل مشرف صاحب کو کہ یہ واقعی جنرل افتخار ہیں۔ جنرل مشرف صاحب نے جنرل افتخار جنرل عثمانی کو کہا کہ دیکھنا اب کوئی پاکستان سے بھاگنے نہ پائے، اور پائلٹ کو کراچی لینڈ کرنے کا آرڈر موصول ہو گیا جنرل عثمانی اور جنرل افتخار کی طرف سے۔ اب اس کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں اور دوسری قسط اگلی قسط دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ تھینک یو، السلام علیکم۔